بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے مخلصانہ معذرت کے لیے 5 اقدامات، 5 اسٹیپس ٹو اے سنسیئر اپالوجی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے پوائنٹس پھر اس کا اوورویو۔ نمبر 1 ہے، آپ نے کیا غلط کیا ہے اسے نام دیں۔ نیم what you did wrong۔ نمبر 2 ہے، ہمدردی کا استعمال کریں، یوز empathy۔ نمبر 3 ہے، یہ سب اپنے بارے میں بنائیں، make it all about you۔ نمبر 4 ہے، وضاحتیں مختصر رکھیں، keep explanations brief۔ نمبر 5 ہے، اسے جانے دو، let it go۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ مخلصانہ معذرت کے لیے جو 5 اقدامات ہیں اس کا اوورویو یہ ہے کہ میں جتنا مہربان ہونے کی کوشش کرتا ہوں، ایسے دن آتے ہیں جب میں بری طرح ناکام ہو جاتا ہوں، میں خراب موڈ میں جاگوں گا، بچے خپتی ہوں گے اور 10 لاکھ چھوٹی چیزیں میرے راستے پر نہیں چلیں گی، میرے ہارمونز غیر مستحکم ہوں گے، بجٹ میں توازن نہیں رہے گا اور مجھے کچھ خوفناک خبریں ملیں گی، زندگی میرا وزن کم کر دے گی۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میں خوشگوار سے کم محسوس کر رہا ہوں تو مجھ سے غلطیاں کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، میں اپنا صبر کھو دیتا ہوں، میں ایسی باتیں کہتا ہوں جو ناگوار ہیں، یہ اکثر غیر ارادی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں دوسروں کو تکلیف دیتا ہوں، چاہے وہ میرا دوست ہو، میرا ساتھی، میرا شریک حیات، میرے بچے، یہاں تک کہ کوئی اجنبی، کوئی بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کا مستحق نہیں، کیونکہ میرا دن خراب ہے، اس لیے میرے لیے یہ اہم ہو گیا ہے کہ میں سابقہ مہربانی کا سبق سیکھوں، یہ سیکھنے کے لیے صحیح معنوں میں معافی کیسے مانگی جائے۔ یہ کرنا کبھی بھی آسان کام نہیں ہے، یہ تسلیم کرنا کہ آپ غلط تھے اور اپنے برے اعمال کو قبول کرنا ایک عاجزانہ تجربہ ہے۔ ایک سچی معافی آپ کو کمزور اور بے نقاب اور بہت غیر آرام دہ چھوڑ دیتی ہے، لیکن یہ آپ کو اپنے اور دوسروں کی بہتر تفہیم کے ساتھ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور امید ہے کہ مستقبل میں اسی تکلیف دہ راستے سے بچنے کے لیے آپ کو ہمدردی فراہم کرے گا۔ مخلصانہ معافی کے لیے 5 غیر آرام دہ اقدامات یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ نے کیا غلط کیا ہے اسے نام دیں۔ صرف یہ مت کہیں کہ مجھے افسوس ہے، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، یہ آپ کے اعمال کا مالک نہیں ہے، اس کے بجائے کہیں مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو نادان کہا، یا مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اپنے اعمال کے بارے میں مخصوص رہیں اور اپنے رویے کے لیے معذرت کیوں کر رہے ہیں۔ اس سے بھی اہم بات، اپنے اعمال کو کسی اور کی غلطی کے طور پر پیش نہ کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ بالکل بھی معافی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو کسی خاص طریقے سے رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتا، آپ اپنے اعمال اور الفاظ کے ذمہ دار ہیں۔ نمبر 2، ہمدردی کا استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال آپ کو تکلیف نہ پہنچاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سے کسی اور کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے جذبات کو
جائز تسلیم کریں، چیزوں کو ان کے طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے افسوس ہے کہ میں رات کے کھانے کے لیے اتنی دیر سے حاضر ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے آپ کو غیر اہم محسوس کیا اور مجھے آپ کے وقت کا زیادہ احترام کرنا چاہیے تھا۔ عام طور پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو اولین ترجیح دیتے ہیں، اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ معافی مانگ رہے ہوں تو آپ خود کو ان کے جوتوں میں ڈالیں۔ نمبر 3 ہے یہ سب اپنے بارے میں بنائیں۔ اگر کوئی لڑائی چھڑ گئی ہے اور آپ سب سے پہلے سامنے آئے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ آپ غلط تھے، تو اپنے بارے میں معافی مانگتے رہیں۔ اس پر توجہ مرکوز نہ کریں کہ دوسرے شخص نے کیا غلط کیا یا اس نے آپ کے اعمال کو کس طرح اکسایا۔ دوسرے شخص کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا اور باہمی معافی کا مطالبہ کرنا آپ کی ہر بات کو کمزور کر دے گا۔ اگر آپ صرف معذرت کہہ رہے ہیں تو وہ بھی معافی مانگیں گے اور آپ کو پہلے معافی مانگنے کی اپنی وجوہات پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 ہے وضاحتیں مختصر رکھیں، یعنی کہ آپ کو معافی مانگنے سے پہلے اس کی بنیادی وجہ کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ بے رحم تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی آپ کو کسی خاص طریقے سے رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتا، لہذا دوسرے شخص نے جو کچھ بھی کیا وہ غیر متعلقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں غیر محفوظ محسوس کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کام پر بہت زیادہ تناؤ میں تھے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا حسد محسوس ہو رہا ہو۔ اگر وجہ متعلقہ ہے تو آپ خود وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن اسے مختصر رکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ آپ کے رویے کا جواز نہیں بنتا، اور ایسا کہیں میں اپنے پروجیکٹ کی آخری تاریخ کے بارے میں دباؤ میں تھا، لیکن اس سے آپ پر چیخنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے اس طرح کام کیا۔ نمبر 5 ہے اسے جانے دو۔ ایک بار جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ منجمد سے اشارہ لیں اور اسے جانے دیں۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ پر منحصر نہیں۔ اپنے آپ کو وہاں سے باہر رکھنا اور صحیح معنوں میں معافی مانگنا جتنا مشکل ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی معافی کا مقروض نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں جو کمائی جا سکے۔ معافی ایک تحفہ ہے اور بالکل واضح طور پر جس کے آپ کبھی مستحق نہیں ہیں۔ کسی کو اپنی معافی قبول کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر دوسرا شخص تعلقات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا تو اس کے فیصلے کا احترام کریں۔ کسی بھی ناراضگی اور غصے کو چھوڑ دیں اور ایک بار پھر چیزوں کو ان کے راستے پر دیکھنے کی کوشش کریں۔ اسے جانے دینے کا وقت آنے سے پہلے ہی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔ Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.